سو نہ تو میں، نہ میرے بھائی، نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیراؤ تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے، بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا۔ غریبوں پر ظلم۔ پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی، کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں، سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں، اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ قرض لیا ہے، پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہے، اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے، اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں، اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا، کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضے میں ہے۔ جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصے ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے۔ اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا، سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچو گے، اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے؟ تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں۔ کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں؟ میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور غلہ سود پر دیتے ہیں، پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور میں اور تیل کے 100ویں حصے کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدے کے مطابق کریں گے۔ پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدے پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے۔ وہ اسی طرح جھاڑ دیا اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین، اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اس وعدے کے مطابق کام کیا۔ نہمیہ کی بے غرضی۔ علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتخششتہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 32ویں برس تک غرض 12 برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی، لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رعیت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے، لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور ہم نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی میرے
दस्तरखान पर होते थे, और एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियां भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मै का जखीरा तैयार होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गिरां थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख।